سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 الف لام میم۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کو حروف کی شکل میں پڑھا جاتا ہے الف لام میم، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، واللہ عالم بمرادہ۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فی من قرأ حرفا۔ اس کی تفسیر ابن کثیر میں کچھ وضاحت کی گئی ہے۔ حروف مقطعات اور ان کے معنی الف لام میم جیسے حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کے اول میں آئے ہیں، ان کی تفسیر میں مفسرین کا کچھ بیان اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ قرطبی نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے۔ عامر، شعبی، سفیان ثوری، ربیع بن خیثم رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو حاتم بن حبان کو بھی اسی سے اتفاق ہے۔ بعض لوگ ان حروف کو کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلافی مواد پایا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں۔ علامہ ابو القاسم محمود بن عمر زمخشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اکثر لوگوں کا اسی پر اتفاق ہے۔ سیوبیہ نے بھی یہی کہا ہے، اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور هل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں الف لام میم اور ہا میم اور الف لام میم صاد اور صاد یہ سب صورتوں کی ابتدا ہے جن سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت قتادہ اور حضرت زید بن اسلم کا قول بھی یہی ہے کہ، اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہے جو حضرت عبد الرحمن بن زید اسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اس لیے کہ ہر صورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے قرآن کا نام الف لام میم صاد ہو، کیونکہ جو کوئی شخص کہے کہ میں نے سورت الف لام میم صاد پڑھی تو ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورت اعراف پڑھی ہے، نہ کہ پورا قرآن۔ واللہ عالم۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ حضرت شعب، حضرت ابن عباس، حضرت شعب سالم بن عبداللہ اسماعیل بن عبد الرحمن صدی کبیر یہی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ الف لام میم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے، اور روایت میں ہے کہ ہا میم تو سین اور الف لام میم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس دونوں سے یہ مروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں یہ قسم ہے۔ ابن عباس سے بھی یہ مروی ہے کہ اس کے معنی انا اللہ عالم ہے، یعنی میں ہی ہوں اللہ زیادہ جاننے والا۔ حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے روایت ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حرفوں میں سے ہیں جو تمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بلا کا ہے، اور اس میں قوموں کی مدت اور ان کے وقت کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعجب کرنے پر کہا گیا تھا کہ وہ لوگ کیسے کفر کریں گے، ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کی روزیوں پر وہ پلتے ہیں۔ الف سے اللہ کا نام اللہ شروع ہوتا ہے، اور لام سے اس کا نام لطیف شروع ہوتا ہے، اور میم سے اس کا نام مجید شروع ہوتا ہے، اور الف سے مراد اعلیٰ یعنی نعمتیں ہیں، اعلیٰ یعنی نعمتیں، اور لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجد یعنی بزرگی ہے۔ الف سے مراد 1 سال ہے، لام سے 30 سال، اور میم سے 40 سال۔ ابن ابی حاتم امام ابن جریر نے ان سب مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے، یعنی ثابت کیا کہ ان میں ایسا اختلاف نہیں جو ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے یہ صورتوں کے نام بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی، صورتوں کے شروع کے الفاظ بھی ہوں، اور ان میں سے ہر حرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ اور اس کی صفتوں کی طرف اور مدت وغیرہ کی طرف بھی ہو۔ ایک ایک لفظ کئی معنوں میں آتا ہے، جیسے لفظ امتن، اس کے ایک معنی ہے دین، جیسے قرآن میں آیت ہے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، سورۃ الزخرف کے اندر ہے نا۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی دین پر پایا، اور دوسرے معنی اللہ کا اطاعت گزار بندہ، جیسے فرمایا آیت میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یہ سورۃ النحل میں ہے جی 120 نمبر آیت، اس میں یہ موجود ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار اور مخلص بندے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تیسرے معنی ہیں جماعت کے، امت کے معنی یعنی یہ لیے جاتے ہیں جماعت کے، جیسے فرمایا آیت شریف میں وجد علیہ امتم من الناس یسقون، سورۃ القصص میں 23 نمبر آیت، یعنی ایک جماعت کو اس کنویں پر پانی پلاتے ہوئے پایا۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اور جگہ آیت میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورۃ النحل میں 36 نمبر آیت میں یہ پایا گیا، یعنی ہم نے ہر جماعت میں کوئی رسول یقیناً بھیجا۔ اور چوتھے معنی یہ ہے مدت اور زمانہ فرمان ہے۔ آیت کیا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، سورۃ یوسف 45 نمبر آیت میں، یعنی ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا ہے جی، تو اس میں یہ معنی لیا گیا ہے مدت اور زمانے کا، یعنی پایا گیا کیا مطلب وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یعنی سورۃ یوسف میں کیا فرمایا ایک امت کی مدت کے بعد اسے یاد آیا۔ بس جس طرح یہاں ایک لفظ کے کئی معنی ہوئے، اسی طرح ممکن ہے کہ ان حروف مقطع کے بھی کئی معنی ہوں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کے اس فرمان پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو العالیہ نے جو تفسیر کی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک لفظ ایک ساتھ ایک ہی جگہ ان سب معنی میں ہے، اور لفظ امت وغیرہ جو کئی معنی میں آئے ہیں، جنہیں اصطلاح میں الفاظ مشترکہ کہتے ہیں، ان کے معنی ہوتے ہیں، اور جو عبارت کے قرینے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ سب کے سب معنی مراد نہیں ہوتے، اور سب کو ایک ہی جگہ محمول کرنے کے مسئلہ میں علماء اصول کا بڑا اختلاف ہے، اور ہمارے تفسیری موضوع سے اس کا بیان خارج ہے، واللہ اعلم۔ دوسرے یہ کہ امت وغیرہ کے الفاظ کے معنی ہی بہت سارے ہیں، اور یہ الفاظ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ بندش کلام اور نشست الفاظ سے ایک معنی ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک حرف کی دلالت ایک ایسے نام پر ممکن ہے جو دوسرے ایسے نام پر بھی دلالت کرتا ہو، اور ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہ ہو، تو مقدر ماننے سے، نہ ضمیر دینے سے، نہ وضع کے اعتبار سے، اور نہ کسی اور اعتبار سے اس بات
علمی طور پر ایسی بات علمی طور پر تو نہیں سمجھی جا سکتی، البتہ اگر منقول ہو تو اور بات ہے، لیکن یہاں اختلاف ہے، اجماع نہیں ہے، اس لیے یہ فیصلہ قابل غور ہے۔ اب بعض اشعار عرب کے جو اس بات کی دلیل میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک کلمہ کو بیان کرنے کے لیے صرف اس کا پہلا حرف بول دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن ان شعروں میں خود عبارت ایسی ہوتی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے، ایک حرف کے بولتے ہی پورا کلمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا بھی نہیں، واللہ عالم۔ قرطبی کہتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان قتل پر آدھے کلمہ سے بھی مدد کرے، مطلب یہ ہے کہ اقتل پورا نہ کہے بلکہ صرف اق کہے۔ مجاہد کہتے ہیں سورت کے شروع میں جو حروف ہیں، مثلا قاف، صاد، ہا، میم، طا، سین، الف، لام، را وغیرہ، یہ سب حروف ہجا ہیں، ہجا۔ بعض عربی زبان کے عربی دان کہتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ جو 28 ہیں، ان میں سے چند ذکر کر کے باقی کو چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے کوئی کہے کہ میرا بیٹا، ہاں جی، الف بے تے سے لکھتا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام 28 حروف لکھتا ہے۔ اب وہ کہتا تو یہ ہے کہ میرا بیٹا الف بے تے لکھتا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام حروف 28 کے 28 حروف جو عربی کے ہیں لکھتا ہے، لیکن ابتدا کے چند حروف ذکر کر دیے اور باقی کو چھوڑ دیا۔ سورتوں کے شروع میں اس طرح کے کل 14 حروف آئے ہیں، الف، لام، میم، صاد، واو، کاف، ہے، یا، عین، طا، سین، ہا، قاف، نون، ان سب کو ملا اگر ملا لیا جائے تو یہ عبارت بنتی ہے نص حکیم قاتلہ سر۔ تعداد کے لحاظ سے یہ حروف 14 ہیں اور جملہ حروف 28 ہے، اس لیے یہ آدھے ہوئے۔ بقیہ جن حروف کا ذکر نہیں کیا گیا ان کے مقابلے میں یہ حروف ان سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور یہ صنعت و تصریف ہے۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی قسم کے حروف تھے اتنی قسمیں باعتبار اکثریت کے ان میں آ گئیں، یعنی محموسہ، مجہورہ وغیرہ۔ سبحان اللہ، ہر چیز میں اس مالک کی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا کلام لغو، بیہودہ، بیکار، بے معنی الفاظ سے بالکل قطعاً کلی طور پر پاک ہے۔ جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں، وہ بالکل ہی خطا پر ہے، اس کے کچھ نہ کچھ معنی یقینی طور پر ہیں، یعنی حروف مقطعات کے کچھ معنی یقینی طور پر ہیں۔ اگر نبی معصوم سے اس کے معنی کچھ اور ثابت ہوں، اگر نبی معصوم سے اس کے معنی کچھ ثابت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور سمجھیں گے، ورنہ جہاں کہیں حضور نے کچھ معنی بیان نہیں کیے ہم بھی نہ کریں گے اور ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ حضور سے تو اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں ملا، اور علماء کا بھی اس میں بے حد اختلاف ہے۔ اگر کسی پر کسی قول کی دلیل کھول جائے تو خیر وہ اسے مان لے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ ان حروف کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لایا جائے اور یہ جاننے کہ اس کے معنی ضرور ہیں جو اللہ ہی کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم نہیں۔ دوسری حکمت ان حروف مقطعات کے لانے میں یہ بھی ہے کہ ان سے صورتوں کی ابتدا معلوم ہو جائے، لیکن یہ وجہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہی صورتوں کی جدائی معلوم ہو جاتی ہے۔ جن صورتوں میں ایسے حروف ہی نہیں، کیا ان کی ابتدا انتہا معلوم نہیں؟ پھر صورتوں سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا اور لکھنا اس اعتبار سے موجود ہونا، کیا یہ ایک صورت کو دوسرے سے جدا بھی نہیں کرتا؟ امام ابن جریر نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کیا کہ چونکہ مشرکین کتاب اللہ کو سنتے ہی نہ تھے، اس لیے انہیں سنانے کے لیے ایسے حروف لائے گئے تاکہ جب ان کا دھیان کان لگ جائے تو باقاعدہ تلاوت شروع ہو، لیکن یہ وجہ بھی
بودھی ہے، کمزور ہے، اس لیے اگر ایسا ہوتا تو تمام صورتوں کی ابتدا انہی حروف سے ہی کی جاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اکثر صورتیں اس سے خالی ہیں۔ پھر جب کبھی مشرکین سے کلام شروع ہو، یعنی حروف چاہیے نہ کہ صرف صورتوں کے شروع میں ہی یہ حروف ہوں، پھر اس پر بھی غور کر لیجئے کہ یہ صورت یعنی صورت البقرہ اور اس کے بعد کی صورت یعنی صورت آل عمران یہ تو مدینہ شریف میں نازل ہوتی ہیں، اور مشرکین مکہ ان کے اترنے کے وقت وہاں تھے ہی نہیں، پھر ان میں یہ حروف کیوں آئے؟ یہاں پر ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے، باوجود یہ کہ یہ حروف بھی روزمرہ کے استعمال حروف کے لانے میں قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے، باوجود یہ کہ یہ حروف بھی روزمرہ کے استعمالی حروف سے ترکیب دیے گئے ہیں، لیکن مخلوق کے کلام سے بالکل نرالے منفرد ہیں۔ مبرد اور محققین کی ایک جماعت اور فراء اور قطرب سے بھی یہی منقول ہے۔ شیخ امام علامہ ابو العباس حضرت ابن تیمیہ اور حافظ مجتہد ابو الحاج مزی نے بھی یہی حکمت بیان کی ہے۔ زمخشری فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام حروف اکٹھے نہیں آئے، ان حروف کو مکرر یعنی بار بار لانے کی یہ وجہ ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز اور لاجواب کیا جائے اور انہیں ڈانٹا اور دمکایا جائے، جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کئی مرتبہ لائے گئے ہیں اور بار بار کھلے الفاظ میں بھی قرآن کے مثل لانے میں ان کی عاجزی کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ تو صرف ایک حرف آیا جیسے صاد، نون، قاف، کہیں 2 حروف آئے ہیں جیسے حامیم، کہیں 3 حروف آئے ہیں جیسے الف لام میم، کہیں 4 آئے ہیں جیسے الف لام میم را اور الف لام میم صاد، اور کہیں 5 حروف یعنی مقطعات آئے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد اور حامیم عین سین قاف، اس لیے کہ کلمات عرب کے کل اسی طرح پر ہیں، یا تو ان میں 1 حرفی لفظ ہے یا 2 حرفی یا 6 حرفی یا 4 حرفی یا 5 حرفی، کہ 5 حرف سے زیادہ کے کلمات نہیں۔ جب یہ بات ہے کہ یہ حروف قرآن شریف میں بطور معجزے کے آئے ہیں تو ضروری تھا کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہو اور قرآن کی بزرگی اور قرآن کی بڑائی بیان ہو، چنانچہ ایسا ہی 29 صورتوں میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ سنیے فرمان ہے آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورۃ دوسری 1 اور 2 آیت نمبر۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد ذکر ہے کہ اس قرآن کے اللہ جل شانہ کا کلام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور جگہ فرمایا دوسری جگہ یعنی فرمایا آیت کیا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ تیسری صورت آل عمران میں آیت نمبر 1 2 3 میں وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور دائم ہے قائم ہے، اس نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب تھوڑی نازل فرمائی ہے جو پہلے کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ ایک اور جگہ فرمایا آیت کیا ہے الف لام میم صاد کتاباً
کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یعنی سورۃ الاعراف 7ویں سورت میں پہلی 2 آیتیں، 1-2 آیت جی، الف لام میم صاد کے بعد کیا فرمایا گیا؟ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یعنی یہ کتاب تیری طرف اتاری گئی ہے تو تو اپنا دل تانگ نہ رکھ۔ اور جگہ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا، آیت کیا ہے؟ الف لام را کتاب انزلنا الیک الآخر، یعنی آیت آخر تک چلتی ہے۔ یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی تاکہ تو لوگوں کو اپنے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ یہ دوسری ایک اور جگہ یہ فرمایا گیا، کیا فرمایا؟ کہ یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی، کتاب یعنی قرآن پاک، نبی پاک کو فرمان ہے کہ تیری طرف نازل کی تاکہ تو لوگوں کو اپنے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں، آیت فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورۃ السجدہ 32ویں سورت ہے جی، پہلی 2 آیات میں کیا فرمایا؟ الف لام میم، یہ ایک پوری آیت ہے، 3 حروف ہیں اس میں، یہ پوری آیت ہے پہلی۔ اور دوسری سورۃ السجدہ میں دوسری آیت کیا؟ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ میں فرما رہے ہیں آیت نمبر 2 میں، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ فرماتا ہے آیت کیا ہے؟ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، سورۃ فصلت میں دوسری آیت میں پہلی 2 آیت، پہلی آیت کیا ہے؟ حامیم، دوسری تنزیل من الرحمن الرحیم، بخششوں اور مہربانیوں والے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ آیت میں کیا فرمایا؟ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک الآخر، آیت آگے تک چلتی ہے صورت میں، یہ فرمایا یعنی اس طرح وہی نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا تیری طرف اور ان نبیوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، اسی طرح اور ایسی صورتوں کے شروع کو یہ بغور دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت و عزت کا ذکر ہے، یعنی حروف مقطعات کے بعد کلام پاک کی عظمت کا بھی بیان آتا ہے، ذکر کیا گیا ہے، جیسے یہاں پر بتایا گیا کذالک یوحی الیک، جس سے یہ بات قوی معلوم ہوتی ہے، بہت اہم ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے ہیں، یعنی حروف مقطعات قرآن میں ان کا کوئی مقصد ہے، ان کے معنی ہیں، تو کہ تاکہ لوگ اس کے لیے معارضی اور مقابلے میں عاجز ہیں۔ واللہ اعلم۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حروف سے مدت معلوم کرائی گئی ہے اور فتنوں، لڑائیوں اور دوسرے ایسے کاموں کے اوقات بتائے گئے ہیں، لیکن یہ قول بھی بالکل ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن اول تو وہ حدیث ضعیف ہے، دوسرے اس حدیث سے اس قول کی پختگی کی طرف اس کا باطل ہونا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث محمد بن اسحاق بن عیسیٰ نے نقل کی ہے، جو تاریخ کے مصنف ہے، تاریخ کے۔ اس حدیث میں ہے کہ ابو یاسر بن اختم یہودی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جی۔ آپ اس وقت سورۃ البقرہ کی شروع آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 اور 2 یہ تلاوت فرما رہے تھے۔
وہ اسے سن کر اپنے بھائی حی بن اختب کے پاس آیا اور کہا میں نے آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ وہ پوچھتا ہے تو نے خود سنا؟ اس نے کہا ہاں میں نے خود سنا۔ حی ان سب یہودیوں کو لے کر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور کیا یہ سچ ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے۔ اس نے کہا سنیے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کا ملک اور مذہب کب تک رہے گا، لیکن آپ کو بتا دیا گیا۔ پھر کھڑا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا سنو، الف کا عدد ہوا 1، لام 30، میم کے 40، کل 71 ہو گئے۔ کیا تم اس نبی کی تابعداری کرنا چاہتے ہو جس کے ملک اور امت کی مدت کل 71 سال ہو؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ کیا کوئی اور آیت بھی ایسی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام میم صاد۔ کہنے لگا یہ بڑی بھاری اور بہت لمبی ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، صاد کے 90، یہ سب 161 سال ہوئے۔ کہا اور بھی ہے ایسی آیت؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام را۔ کہنے لگا یہ اور بھی بہت بھاری اور لمبی ہے۔ الف کا 1، لام کے 30 اور میم کے الف لام را، اس میں میم نہیں ہے، الف کے 1، لام کے 30 اور را کے 200 جملہ 231 برس بن گئے اس سے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے ایسی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام میم را ہے۔ کہا یہ تو بہت ہی بھاری ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، را کے رے یعنی رے کے 200، سب مل کر 271 ہو گئے۔ اب تو کام مشکل ہو گیا اور بات غلط ملت ہو گئی۔ لوگوں اٹھو چلو۔ ابو یاسر نے اپنے بھائی سے اور دوسرے علماء یہود سے کہا کیا عجب کہ ان سب حروف مجموعہ کی مدت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہو 71، 101، 131، 1، 231، 1، 271، 1، یہ سب مل کر 704 برس ہوئے۔ انہوں نے کہا اب کام غلط ملت ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آیتیں انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں۔ آیت والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وآخر متشابہات، سورۃ آل عمران میں آتا ہے نا، 30 سورۃ میں، آیت نمبر 3، 7ویں آیت سورۃ نمبر 3۔ یعنی وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ یہ پکار کر نبی پاک کو فرمایا گیا ہے جی کہ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا، جس میں محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور دوسری آیتیں مشابہت والی بھی ہیں۔ اس حدیث کا دار و مدار محمد بن صاحب کلبی پر ہے، اور جس حدیث کا یہ اکیلا راوی ہو محدثین اس سے حجت نہیں پکڑتے۔ اور پھر اس طرح اگر مان لیا جائے اور ہر ایسے حرف کے عدد نکالے جائیں تو جن پر 14 حروف کو ہم نے بیان کیا ان کے عدد بہت ہو جائیں گے، اور جو حروف ان میں سے کئی بار آئے ہیں اگر ان کے اعداد کا شمار بھی کئی بار لگایا جائے تو بہت بڑی گنتی کی تعداد ہو جائے گی۔ تو حروف مقطعات کے بارے میں بہت بڑی تفاصیل ہیں، لیکن کلی طور پر یعنی ایک بات کے طور پر ان کو ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ تو اس کے 4 مفہوم یہاں پر بیان کیے گئے ہیں حروف مقطعات کے۔ اس سے مراد صورتوں کے نام بھی لیے گئے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے نام بھی لیے گئے ہیں، اور اس سے مراد اس کے بعد آنے والی آیات میں قرآن پاک کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور اس سے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں کچھ وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ علماء کرام، محدثین اور بیان کرنے والے اور یہ ہم تک پہنچانے والے ان کو اسی طریقے سے لیتے ہیں، لیکن ان کا معنی ہے، اگر ہم کہتے ہیں ان کا معنی کچھ نہیں ہے اور صرف اللہ ہی جانتا تو یہ یہاں بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے قرآن کے اور معنوں کے کئی معنی ہیں، جیسے امت کی مثال بیان کی گئی ہے تو اس کے 4 معنی 5 معنی قرآن سے اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں۔
مختلف. تو اس لیے یہاں پر یہ وضاحت حروف مقطعات کے لیکچر میں کی گئی ہے. اس لیکچر میں ہم نے یہ سمجھنا ہے جی، غور سے یہ سمجھنا ہے، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور ان پہ اجر ہے جی. اور یہ 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی اور 5 حرفی. اور عرب کے شعراء کے بارے میں جیسے کہا گیا کہ وہ شاعر حرفوں سے پہچان لیتے تھے کہ آگے کیا بات ہے یا کس طرح سے، تو اس لیے اور ان میں بھی زیادہ سے زیادہ 5 حرفی کلام ہوتے تھے. تو اس کے بعد آنے والی آیت ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قرآن پاک کی عظمت، اور یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں سمجھنا ہے. ان کی بہت بڑی برکت بھی ہے اور ان کے بڑے بڑے مفہوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے. تو لیکن ہمیں ان کا ورد بھی کر لینا چاہیے، اور ان پر نیکیاں ہیں، 1 حرف کی 10 نیکیاں ہیں، چاہے وہ حروف مقطعات ہیں، قرآن ہے، اور چاہے وہ اس کی اندر بیان کیا گیا ہے. تو دونوں کی، یعنی متشابہات ہوں یا محکمات جی. تو قرآن کے جو بھی حروف ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، یا تو متشابہات ہیں یا اصل کتاب ہے، محکمات ہیں. ان کو ہم کہا گیا جیسے اس آیت میں بیان کیا گیا آل عمران کی، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیات محکمات ہن ام الکتاب. جو محکمات ہیں وہی اصل بات ہے، اصل چیز تو وہی ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وَأُخَرُ متشابہات، اور جو اصل کتاب کے علاوہ ہے وہ دوسری متشابہات والی باتیں ہیں، یعنی جو حروف مقطعات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ صورت آل عمران میں ان کے بارے میں، یعنی قرآن کی آیات کیا ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرما دیا. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، قرآن نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور نبی پاک پر نازل کر دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نبی پاک کے زبان اطہر سے ہم تک پہنچا کہ یہ میرے پر نازل کیا گیا ہے جبرائیل کے ذریعے سے ہیں جی. تو کیا فرمایا، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیات، اس میں آیات ہیں محکمات ہن ام الکتاب. ہن ام الکتاب کی کیا اصل تو یہی چیزیں ہیں کہ جن کے معنی ہیں. جو اصل چیز ہے وہ محکمات ہیں. قرآن پاک کی محکمات کیا ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر ہمیں سمجھائی ہیں، ان کے معنی ہیں. ہر زبان میں اس کا معنی دیا گیا، مگر معنی وہ لیں گے جو احادیث نبوی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، وہ ہم نے سمجھنا ہے، وہ سمجھنا ہے. ہم نے اپنے معنی نہیں نکالنے. ہر چیز کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک چیز کے کئی معنی ہوتے ہیں، کوئی بھی معنی لیا جا سکتا. تو لیکن جو محدثین کرام، جو نبی کریم سے، صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے، سلفیت میں یہی چیز ہے، اور وہ ان چیزوں کو لیتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں. علم کو اس طور پر سمجھنا ہے، یہ ہے فہم فقہ. تو یہاں یہی بات کی گئی ہے کہ 2 طرح کی آیات ہیں قرآن پاک میں، محکمات اور متشابہات. یہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، یعنی وہی اللہ جس نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں محکم آیتیں ہیں، جو اصل کتاب ہے. قرآن کا اصل مدعا مفہوم کیا ہے کہ محکم آیتیں ہیں، کہ ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے معنی ہیں، وہ کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. اور کچھ کنڈی رکھی گئی ہے، یعنی متشابہات ہیں، ان کے معنی ہم اپنی اٹکل پچو لگاتے ہیں، کوئی باتیں غور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں پڑھنے کا حکم تو نہیں دیا، تو لیکن ان کی وضاحت بھی ہے، ان کے معنی بھی ہیں، لیکن بہتر اور صحیح اللہ ہی جانتا ہے. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا. ہم نے یہی مختصر طور پر سمجھنا کہ قرآن پاک کی تمام شروع سے لے کر کے والناس آیات سورت تک 2 قسم کی آیتیں ہیں، آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ ایک تو جی ایک کون سی ہیں، محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، جو اصل قرآن تو دونوں ہی ہیں، تو اصل مقصد، اور دوسری آیتیں مشابہت والی ہیں. اس حدیث کا دار و مدار بیان کیا گیا. تو اس وجہ سے ہم نے یہ سمجھنا واللہ عالم. تو یہ ہے حروف مقطعات کا کچھ بیان ذکر کیا گیا. اس میں حروف مقطعات پر کچھ ہم نے بات کی ہے، اور حروف مقطعات جیسے الف لام میم یہ بیان کیا گیا. اور بعض کے نزدیکی حروف مقطعات جو ہے ان کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ ان کے حقیقی، حتمی اور یقینی مفہوم، معنی کو کوئی نہیں جانتا.
اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس کے رسول، اور یہ ایک راز ہے اللہ اور رسول کے مابین ہے جی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا گیا، یہ قرآن سارے کا سارا نازل کیا گیا، اور جبرائیل آتے تھے اور دورہ کراتے تھے اور مفہوم و معنی سب کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ سارا قرآن پہنچایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آ کے یہ امت تک، لوگوں تک پہنچا دیا ہے جی۔ تو حروف مقطعات کے بارے میں اگرچہ بہت سی آراء بیان کی گئی ہیں، ظاہر کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح کے حروف مقطعات کا کلام میں استعمال عرب میں معروف تھا۔ عرب کے جو شعراء دان تھے اور اپنا کلام اس میں وہ اس طرح کے الفاظ، حروف استعمال کرتے تھے، اس لیے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ قرآن مجید کی 114 میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں، 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ سورۃ قاف، سورۃ القلم اور سورۃ صاد کے آغاز میں ایک ایک حرف ہے، ایک حرفی بھی آیت ہے۔ اگر کہیں گے نا قاف تو یہ ایک آیت ہے، ایک حرفی آیت ہے جی۔ اور سورۃ صاد کے آغاز میں ایک ایک حرف ہے، حامیم، طٰہٰ، یاسین، یہ دو حروف ہیں، الف لام میم اور الف لام را، یہ تین حروف ہیں جو کئی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ الف لام میم اور الف لام را چار حروف ہیں۔ حروف مقطعات میں سب سے زیادہ 5 حروف یکجا کٹھے طور پر آتے ہیں، چنانچہ کاف، ہا، یا، عین، صاد سورۃ مریم کے آغاز میں، اور حامیم، عین، سین، قاف سورۃ الشورى کے آغاز میں آئے ہیں۔ ان کے بارے میں اس وقت اس سے زیادہ عرض کچھ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اس مفصل لیکچر میں، درس میں ان پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کھول دے اور ہمیں ان کا جو صحیح معنی، مفہوم، ان پر عمل ہے خفیہ طور پر، تو ظاہر ہے ان کا معنی کچھ واضح نہیں ہے، اس لیے ان پر عمل کا کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا۔ تو باقی جو محکمات ہیں، محکم آیتیں ہیں، وہ ہم نے سمجھنی ہیں آیتیں، اور ان پر عمل کرنا، غور کرنا، سمجھنا، پہلے تو ان کی تلاوت کرنا، یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پڑھا کرو، یہ قرآن پڑھو جو تمہارے پر نازل ہوا ہے۔ نبی پاک کو بھی حکم ہے اور پوری امت کو اور لوگوں کو، اور آپ تو تلاوت فرماتے رہتے تھے اور دوسرے کو بھی کہتے تھے کہ مجھے سنا، اور تلاوت ان سے سنتے تھے۔ وہ صحابی کہتے تھے کہ آپ پر نازل، آپ میرے سے سنتے ہیں جی۔ تو یہ ایک ذوق و شوق پایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان ہے جی۔ اور بعض دفعے تو آپ فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کہا کہ اس کو کہ پڑھ کے سنا مجھے، تلاوت کر ہے جی۔ تو تلاوت کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کے کلام کا ذکر ہو، اللہ پاک کی بڑائی بلند ہو، اللہ پاک کا یہ چرچا ہو، اور اللہ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو کبیریت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ایک کیا فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کی بزرگی، پاکی، اور یہ پڑھنا ہے جی۔ تو اس وجہ سے قرآن کی تلاوت بڑی ضروری ہے۔ اور ان کو تلاوت کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ہلکی درمیانی آواز سے پڑھا جائے، کہ سویا والا جاگے نہ اور جاگے والا سوئے نہ، اتنا پڑھے، یعنی آہستہ درمیانی آواز میں۔ اور ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ مجلس محفل بڑی مبارک ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، تو اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے جب انسان تلاوت کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اس ماحول میں رہتا ہے، تلاوتیں سنتا رہتا ہے، سناتا رہتا ہے، تو پھر وہ کبھی تو یہ غور کرے گا نا کہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک مجھے کہنا کیا چاہتے ہیں جی۔ یہ قرآن پاک کو میں سمجھوں تو ذرا، اس کا معنی اپنی زبان میں، پنجابی میں سمجھوں، سندھی میں، ہندی میں، پشتو، عربی، اردو میں ہے جی۔ تو یہ یعنی قرآن پاک کا فروغ ہے۔ آج ایک قرآن پاک ہی خالص کتاب رہ گئی ہے، باقی سب میں لطیفے ہیں، کہانیاں، قصے، جھوٹ ہے، بناوٹ، تصنع ہے۔ تو قرآن پاک قیامت تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو حقیقی سچی کتاب ہے۔
تو ہمارے لیے فلاح کا ذریعہ ہے. ہم نے کیا سمجھنا، کیسے جینا، کیسے چلنا، تو یہ قرآن پاک کا یہ سارا مقصد ہے. تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ جو آیات ہیں ان پر ہم نے غور کرنا، ان کو پڑھنا اور یاد کر لینا تاکہ زبانی تلاوت ہو سکے. نیرا ہو جاتا ہے، لائٹ بتی چلی جاتی ہے تو تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹریاں بھی موبائلوں کی ختم ہو جاتی ہیں کئی دفعہ. تو اس لیے ہمیں آیات تھوڑی تھوڑی یاد کر لینی چاہیے. اور بھی محنت ہم کرتے ہیں تو یہ حروف مقطعات زبانی یاد کر لینے چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی آیتیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں، یہ بھی حفظ کر لینے چاہیے. اور اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نام ہیں، 99 نام اور بھی زیادہ بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نام ہیں ماشاءاللہ، تو وہ بھی ہمیں یاد کر لیں. وہ سب قرآن سے نکلتے ہیں. مثال طور پر اللہ تعالیٰ کو عزیز، العزیز، الوہاب، القہار، الرحمن، الرحیم، اس طرح کے معنی. تو یہ علیحدہ یاد کر لینے چاہیے. پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لینی چاہیے. پھر آیات، جی یہ پتہ ہونا چاہیے اس میں کتنی آیتیں، یہ صورت میری کنی کی یاد ہے، مجھے کتنی. تو اس طرح سے ہم نے، اور جن کو یاد ہے ان کو اس میں آگے گہرائی میں اترنا چاہیے، ہوتا جانا ہونا چاہیے، تو سمجھنا چاہیے کہ کہاں تک. تو یہ فرمایا کیا کہ جو جتنا قرآن کے علم عبور اس میں ہوگا وہ اتنا ہی بزرگ اور مبارک فرشتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور یہی فائدہ ہے جی. آج تو کھایا پیا ختم ہضم، اور نقصان میں انسان آ جاتا تو وقت ختم. تو وہاں ختم نہیں ہونے، تو وہاں انہی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نعمتیں دینی ہیں. اور فرمایا جو تم کر کے آئے ہو تو تلاوت کرنا. اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی، حال چلانا، یہ فصلیں کاشت کرنا اور دوسرے محنت کتنی زیادہ ہوتی ہے. تو انسان پسینوں پسین ہو جاتا، تو یہ تلاوت میں نہیں ہوتا. تو اس کا بڑا اجر ہے، دنیا میں اجر ہے اور مرنے کے بعد ملتے ہی رہنا. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں اور یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. توفیق سے ہوتا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا. اور اس کو کوئی کاروبار یا دھندا نہیں بنا لینا چاہیے کہ بھئی فلاں کو کرنا فلاں کا نہیں. یہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے. جو انسان دو طرح کے مرد و عورت یا ٹرانسجینڈر ہیں وغیرہ، تو سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، تو یہ ان کے لیے، جنوں کے لیے بس. تو کوئی بھی کائنات میں جو ذی روح آئی ہے انسانی شکل میں، کسی بھی شکل میں، وہ انسان کی شکل میں ہے انسان، تو اس کے لیے قرآن پاک ہے. تو اس کو یہ اس پہ تلاوت کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا قرآن پہ. یہ اصل بات ہے. آج غور و فکر ادھر کیا جاتا ہے، بھائی عمارت بلند کی جائے اور یہ بلڈنگ بنائی جائے، اے سی لگائے جائے، فلانا. غور کرتے ہیں نا، اور کمائیوں پہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، کپڑوں پہ بڑا بڑا غور ہو رہا، میک اپ، جیولری. تو قرآن پاک پہ بھی غور کر لیں جی. تو نبی پاک کا دنیا میں آنا، جینا، رہنا اور ہمیں سمجھانا، پہنچا کر کے آگے پردہ پوش ہو جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دنیا کا نقشہ قرآن نے بھی کھینچا ہے نا، کہ رہنا اس دنیا میں ایک خاص مدت تک. تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا وہ مل جانا لازمی ضروری. تو انسان نے خود ہی کوشش کر لینی ہے، وہاں تک خود پہنچ. یہ اللہ تعالیٰ کے، یہ ہے قسمت، تقدیر. آج مارے پیچھے پھرتے ہیں تو یہ کوششیں ہوتی ہیں جی. آپ ایک جگہ جاتے ہیں اور وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہوتا، دوسری جگہ ہوتی ہے، وہاں آپ کو تقدیر وہاں لے جاتی ہے. تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا ہے نا دنیا میں. تو وہ اس لیے انسان کو زیادہ نہیں پریشان ہونا. یہ پریشان ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں میں نے کیوں نہیں سمجھی جی. اللہ کا محبوب کلام، میسیج ہیں اللہ تعالیٰ کے آیتوں کی شکل میں. یہ میسیج ہیں، آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہیں اور قیامت تک کے لیے اور مستند اور سچی. اس لیے تو یہ بہت اہم لیکچر ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو سورۃ البقرہ و دیگر صورتوں کے، اور پھر صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، یہ بات بہت اہم ہے. سورۃ المقطعات، جی صورتوں میں یہ حروف مقطعات شروع میں آئے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے. اور شروع میں ہی الف لام میم جیسے آ گیا تو اس کے 30 نیکیاں فوراً پہلے مل گئیں. اس لیے تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اس طرح اس کی تلاوت کر لینی ہے، ان کو پڑھ لینا اپنے طور پر چپ کر کے جی پڑھ لینا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پر بھی عمل ہو جاتا کہ وَاتْلُ عَلَيْكَ
جو آپ پر نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کی طرف آپ پر نازل کیا اس کو پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو. یہ قرآن پاک کی آیتوں میں پایا جاتا ہے. جیسے 21واں سپارہ، ہاں جی، یہ شروع ہی ہوا کہ بھائی پڑھو قرآن جو تمہاری طرف نازل کیا گیا وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم قرآن سے قریب ہو جائیں، قرآن سے قریب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے آج سورت مزمل کی بھی تلاوت کی گئی ہے. تو سورت مزمل میں بھی یہی بتایا بھی سب سے الگ تھلگ ہو کے کنارہ کش ہو کے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کچھ وقت نکالیں. یہ فرمایا نا فائزہ فراغت فن سب بھائی جب فرصت ہو، فراغت ہو تو پھر کوشش کر لو. تو اس ٹائم یہ نہیں کہ سونے شروع کر دو. ہاں جی، تو اپنے اپنی مصروفیات ہیں نا، ہابیز ہوتی ہیں نا، ہابیز کہ بھائی جو فراغت کا وقت ہو، صحت ہو، فرصت ہو، تو اس میں پھر دل قرآن سے لگایا جائے، اس پہ سمجھا جائے اور نوافل ادا کیے جائیں اور قیام کیا جائے، رکوع سجدہ. سبحان اللہ، دن ہو یا رات. اور رات کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے محبوب جانا کیونکہ رات پرسکون ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے دندوں سے آزاد ہوتا. تو رات کا قیام اس میں بتایا گیا. سورۃ المزمل کے اندر بھی یہ ذکر کیا گیا کہ رب کے ساتھ لو لگاؤ، جس قدر ہو سکتے پڑھو، قرآن پڑھو اور قیام کرو، سجدے کرو اور یہ چیزیں. تو یہ قرآن نے ہمیں اچھائی کی طرف راغب کیا. تو اس کے بڑے بڑے کمالات جب ایک خزانے نکل کے آنے ہیں سامنے، بھائی مرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آنی ہیں. دنیا میں کچھ جلوہ نظر نہیں آ رہا، یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ نظر آ رہا ہے. یہ سب غیب کی باتیں ہیں اور حقیقت ہے. اور فرشتے لے کر فوراً پہنچتے ہیں رب کی طرف اور داخل کرتے ہیں کتابوں میں اور لکھ دیتے ہیں نامہ اعمال. تو اس وجہ سے ہمیں یہ عقل کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے، غور کرنی چاہیے. ہر ایک کی اپنے لیے ذاتی فائدہ ہے، ذاتی، کوئی کسی کے کام نہیں آنا. اس لیے ذاتی فائدہ، اپنے لیے یہ فائدہ ہوگا. جی، تو یہ بتایا گیا نا، ایسا چکر چلنا. سورۃ حج میں بتایا گیا زلزلے آ جانے اور قیامت کے دن کے منظر بیان کیے گئے اور آگ ہی آگ. اللہ 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 اللہ. تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. کوئی کچھ سمجھنا ہے تو درود شریف کا ورد کریں اور قرآن کی تلاوت کریں. یہ بہترین مجرد نسخہ، بہترین. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.